نبی 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 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، آخرہ عتق من النار۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ اللہ کی مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی اور چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اس لیے ہمیں شروع عشرے سے ہی بس اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھنا ہے اور اللہ کی عبادت کو انجام دینا ہے۔ ان عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت جو ہے تلاوت کلام اللہ ہے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص اس مہینے کا تعلق ہے۔ قرآن مجید کا نزول بھی اسی مہینے کے اندر ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں اس قرآن مجید کو اتارا گیا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ رات بھی معزز، وہ رات بھی بابرکت جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کے اندر اس قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور اس قرآن مجید کے بارے میں اس کی جو فضائل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے، جو اس کو پڑھے گا وہ تم میں سے سب سے بہتر ہوگا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو تم میں سے اس کو پڑھے اور سیکھے اور سکھائے وہ مخلوقہ میں تمام مخلوقات میں سے سب سے بہتر اور افضل مخلوق ہے۔ فرشتوں نے جب اس قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا، مبارک ہیں وہ زبانیں جو زبانیں اس قرآن کو پڑھیں گی، مبارک ہیں وہ دل جو دل اس قرآن کو محفوظ کریں گے، مبارک ہیں وہ دل جو دل اس قرآن کو یاد کریں گے۔ جن دلوں کے اندر یہ قرآن محفوظ ہوگا وہ دل اور وہ سینے بابرکت ہیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کا تکلم خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اس کی سند اللہ تک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہ لتنزیل من رب العالمین، یہ اترا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اتارا کس نے ہے اس کو زمین پر؟ کس کے ذریعے سے؟ واسطہ کون ہے؟ نزل بہ الروح الامین، روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام جیسی عظیم الشان برگزیدہ محترم و مکرم مخلوق نے اس کو اتارا ہے۔ ذو القوۃ المتین، جو طاقتور ہے، وہ دیانت دار ہے، وہ امین ہے، جس کی ایک قدر و منزلت ہے۔ اس جیسی مخلوق نے اس قرآن مجید کو دنیا پہ نازل کیا ہے۔ اترا کس جگہ پہ ہے؟ علی قلبک، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل کیا گیا، جس دل کو آب زمزم سے دھویا گیا تھا، جس دل سے تمام قسم کے خرافات، تمام قسم کی کھوٹ صاف اور دھو دی گئی تھی جنت کے پانی سے، جنت کی تشتری میں، اس دل پہ اس قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اس جیسی جگہ اس کائنات کے اندر کوئی جگہ نہیں، اس جیسی جگہ آسمانوں میں کوئی جگہ نہیں، اس جیسی جگہ جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ جگہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، مبارک دل ہے، وہاں پر اس کا نزول ہوا ہے۔ یہ اللہ نے بھیجا کیوں ہے قرآن؟ فرمایا کہ یہ میں نے ہدایت کے لیے تمہیں دیا ہے۔ فیہ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ظاہری اور باطنی بیماریوں کی شفا ہے، روحانی بیماریوں کا بھی شفا ہے۔ فیہ شفاء للناس، تمہارے لیے اس کے اندر شفا ہے۔ تم اس کو پڑھو گے تمہارے دل کی تاروں کو یہ چھوئے گا، تمہارے دل کے کینے، کھوٹ، حسد، کینہ، بغض، عداوت کو یہ باہر پھینک دے گا۔ فیہ تبیان لکل شیء، اس کو میں نے اس کے اندر ہر چیز کو میں نے بیان کر دیا ہے، ہر چیز کی اس کے اندر وضاحت ہے، اصولی طور پر یا تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی تفصیل اس کے اندر، تمام چیزوں کی وضاحت اس قرآن مجید کے اندر کر دی ہے۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فمن شاء ذکرہ، جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اس سے رہنمائی ملے گی، اس سے ہدایت ملے گی، اس سے اللہ تک ہی اس کو پہنچائے گا، اس کو منظر مقصود تک پہنچائے گا۔ لیکن جو اس سے روگردانی کرے گا، جو اس سے منہ موڑے گا، جو اعراض کرے گا، اس سے یہ جہنم میں پھینک دے گا، اس سے یہ ذلت کی غار میں پھینک دے گا۔ ان اللہ یرفع بہ اقواما، اللہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سارے انسانوں کے مقام و مرتبے کو بام عروج تک پہنچاتے ہیں۔ ویضع بہ آخرین، اور بہت سارے لوگوں کو ذلت اور پستی میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے روگردانی کرتے ہیں، جو اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، جو اس کو یاد کرنا چاہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے یاد کے لیے بھی اس کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
للذکر فہل من مدکر، کیا ہے کوئی اسے یاد کرنے والا، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ میں نے اس کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے میں نے اسے آسان بنا دیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں یہ شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے اللہ یہ میری قوم، یہ میری امت ہے جس نے اس قرآن کو پس پشت پھینک دیا تھا، جس نے اس قرآن سے روگردانی کی تھی، جس قرآن کی خاطر میں نے اپنا خون بہایا تھا، جس قرآن کی تلاوت کے خاطر اس پیغام کو ان تک پہنچانے کے خاطر اپنی اولاد کو قربان کیا تھا، اپنے دندان مبارک کو میں نے شہید کیا تھا، اپنی کتنی دن اور رات کی قربانیاں پیش کی تھی، اسی قرآن کو اس امت نے پس پشت پھینک دیا تھا، اس سے نصیحت حاصل نہیں کی، اس کو صرف رسمی طور پر وہ پڑھتے تھے۔ اس وقت ہماری اللہ تعالیٰ کا ہمارے معاملے میں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم سال بھر اس کی تلاوت کی کوشش کریں اور اہتمام کریں، اس کو سیکھنے کا ایک نظام بنائیں۔ ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے کسی اور کا کلام ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے، لیکن 1450 برس ہو گئے ہیں، اس کی ایک زیر زبر ایک نقطے کو کوئی ہلا نہیں سکا، تبدیلی نہیں کر سکا، مٹا نہیں سکا۔ یہ اللہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ قرآن میں نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ افلا یتدبرون القرآن، تو یہ کیوں نہیں قرآن میں غور و فکر کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے چڑھے ہیں، یا ان کے دلوں میں قفل چڑھے ہیں جس کی وجہ سے یہ بات ان کے سینوں میں اترتی نہیں، ان کے ذہنوں میں آتی نہیں، ان کے دل میں یہ اثر نہیں کرتی؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہم پر ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اللہ نے اس کے اندر تمام چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، معاملات کو بھی بیان کیا، معاشرت کو بھی بیان کیا، تجارت کو بھی بیان کیا، تمام چیزوں کے مسائل بیان کیے، نماز کے مسائل بیان کیے، ہمسایوں کے مسائل بیان کیے، پڑوسیوں کے مسائل بیان کیے، رشتہ داروں کے مسائل بیان کیے ہیں، عزیز و اقارب کے مسائل بیان کیے ہیں، اپنوں اور غیروں کے مسائل بیان کیے ہیں کہ ان سے کس طرح کا رویہ ہمیں دنیا کے اندر رکھنا ہے اور کس کو ہمیں اپنا دوست اس دنیا میں بنانا ہے اور کس سے ہمیں دوستی نہیں لگانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، جو اسلام کے منکر ہیں، جو قرآن کے منکر ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، جو اللہ کی رسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہے، کہا کہ ان سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ ہاں دوستی کرنی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اپنا دوست صرف اللہ کو بناؤ، اللہ کے رسول کو بناؤ، ان مومنین کو بناؤ جو پکے سچے نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ کہیں تمہیں یہ خیال نہ ہو کہ یہ تو چھوٹی سی جماعت ہو جائے گی، بہت سارے ایسے ہیں جو رکوع اور سجدے کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، جو دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں، فسادی ہیں، اور ان کے علاوہ جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، اس دین اسلام کے منکر ہیں، ان کی بھی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنوا معه فإن حزب الله هم الغالبون، جو دوست بناتا ہے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، مومنین صادقین کو، تو یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ فأولئک فإن حزب الله هم الغالبون، اللہ کا لشکر، اللہ کی یہ جماعت ہی غالب ہونے والی ہے، اس سے کوئی ہرا نہیں سکتا، اس سے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو تمام چیزوں کی تفصیل اور وضاحت اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے، لیکن کمزوری اور کمی اگر کسی چیز کی ہے، کسی بات کی ہے، تو وہ اس بات کی ہے کہ اس سے کوئی پڑھنے والا نہیں، اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نہیں، اس سے کوئی سمجھنے والا نہیں۔ وہ دل ختم ہو چکے ہیں جو دل اس کو سمجھا کرتے تھے، وہ آنکھیں ختم ہوئی جو آدھی رات میں اٹھ کر اس کی زیارت کیا کرتی تھیں، وہ زبانیں ختم اور گونگی بن چکی ہیں جو زبانیں اس کو پڑھا کرتی تھیں، جو اللہ کی محبت اور عشق میں پڑھا کرتی تھیں، وہ آنکھیں ختم ہو چکی ہیں، وہ ان آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے ہیں، جو اس کو دیکھتے ہی جن آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں آنسو چھلک پڑتے تھے، سب معدوم ہو چکا ہے۔ اس بات کو دوبارہ زندہ کرنے کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، یہ مبارک مہینہ اس کی ریہرسل کے لیے ہے کہ ہم اس کے اندر جو ایک عادت بنائیں گے قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنے کی، اس کی کثرت سے تلاوت کرنے کی، انشاءاللہ پورے سال میں یہ ہماری عادت باقی رہے گی۔
اور اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے حلقے ہم قائم کریں جس کے اندر قرآن مجید کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، اس کتاب کی بات ہو، اس کے سمجھانے اور سمجھنے کی بات ہو رہی ہو، ایسے حلقے ہم قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ساری امت مسلمہ کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔